آج بات کرنا چاہوں گا، ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ جب ایک بندے کے نصیب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو وہ بندہ محنت کیوں کرتا ہے یا وہ مانگتا کیوں ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کام کے لیے محنت ضروری ہے، پھر نصیب کی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں گھر بیٹھا رہوں، باہر نکلوں ہی نہ، تو جو رزق ہے آپ کے حصے میں وہ کیسے ملے گا آپ کو؟ اسی طرح آپ کے پاس جو ہے نا روٹی پڑی ہوئی ہے سامنے، تو آپ کہیں کہ میرے نصیب میں لکھا ہے تو یہ میرے منہ میں آ جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک اس لقمے کو، روٹی کے لقمے کو توڑنے کے لیے تو ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح محنت ضروری ہے، پھر نصیب کی بات آتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر ایک شخص کے نصیب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو وہ شخص بار بار مانگتا کیوں ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت جواب دیا کہ ہو سکتا ہے اس شخص کے نصیب میں لکھا ہی یہی ہو کہ وہ مانگے گا تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ تو بہت ہی خوبصورت جواب دیا انہوں نے، مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے نصیب میں لکھا ہو کہ وہ کام کرے گا تو اسے ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جب ہم مانگتے ہیں تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ کر مانگا کریں۔ آپ فرض کریں کہ اگر ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو اگر ہم ایک موٹر سائیکل مانگتے ہیں تو اگر ہم اسی کی جگہ ایک کار مانگیں یا کوئی اور بڑی چیز مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہمیں ضرور دے گا۔ تو جب بھی کوئی چیز مانگیں تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ کر مانگے کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی بندہ کوئی اچھا کام شروع کرنے لگتا ہے تو زیادہ تر انہیں تنقیدوں کا سامنا ہوتا ہے یا اسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں اپنی ایک مثال دے دوں کہ میں نے شروع میں جب ایک کتاب میں لکھنے لگا تھا والدین کا مقام، تو میں نے بک لکھ لی، تو میں نے ایک دوست کو کہا کہ آپ اسے چیک کر دیں، اس میں کوئی غلطیاں وغیرہ تو نہیں ہیں۔ تو انہوں نے چیک کیا کہ یار اس میں تو آپ نے ورڈنگ بہت سمپل یوز کی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا مجھے مطلب جو سمجھے کہ ایک ڈی موٹیویٹ کیا۔ تو اس ڈی موٹیویٹ ہونے کی وجہ سے وہ میں نے پھر رکھ دی، میں نے پھر نہیں مطلب اس کو پبلش کروایا۔ پھر جب دوسری بار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کہا جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے تو نہ کسی کو بتانا ہے، جب کام کر لینا ہے تو پھر پتہ چلنا ہے۔ تو پھر میں نے جب دوسری بک لکھی تعلیم و تربیت کے بارے میں، تو پھر میں نے وہ بک لکھی بھی خود، اس کو چیک بھی خود کیا، تو اور پھر جب پبلش ہو گئی پھر جو ہے نا میں نے دکھایا کہ یہ میں نے بک لکھ لی ہے۔ تو اسی طرح کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سوال کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں کہ سوال اگر کریں گے تو پتہ نہیں اگر میں نے کوئی غلط جواب دے دیا استاد کو یا کوئی غلط سوال پوچھ لے تو میرے ساتھ والے کیا کہیں گے۔ تو میری ایک آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی اچھا کام کوئی سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، شروعات کر رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ اس بندے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ اسے اتنا نہیں کر سکتے تو اسے جو ہے نا ڈی موٹیویٹ بھی نہ کیا کریں، اور اس پر مذاق یا طعنہ یہ چیزیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس کو جو ہے موٹیویٹ نہیں کر سکتے، اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس سے ڈی موٹیویٹ بھی نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے وہ جو کام شروع کر رہا ہے تو وہ بھی چھوڑ